حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری باب حلاوت الایمان کو بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ امام بخاری ترتیب کے ساتھ ایمانی اعتبار سے انسان کس طرح سے ترقی کرے اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال فرماتے ہیں باب حلاوت الایمان، یہ باب ایمان کی حلاوت کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. پہلے راوی ہے محمد بن المثنى. محمد بن المثنى ابن عبید العنزی البصری امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور مشہور ثقہ راوی ہے. تقریباً تمام ہی محدثین نے ان کی ثقاہت کی ہے. ان کی وفات سن ہجری 252 میں ہوئی محمد بن المثنى کی. آپ نے 85 سال کی عمر پائی. سن ہجری 167 میں آپ کی ولادت ہے. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. ان کا نام ہے عبد الوهاب ابن عبد المجید ابن الصلت البصری الثقفی. آپ کے جد امجد میں سے ثقیف نام کے کوئی شخص گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ثقفی کہا جاتا ہے. اور بصرہ میں آپ نے سکونت اختیار کی، اس لیے آپ کو بصری کہا جاتا ہے. آپ کا انتقال سن ہجری 194 میں ہوا. ثقہ راوی ہے. قال حدثنا ایوب. وہ فرماتے ہیں ہم سے ایوب نے بیان کیا. ایوب ابن ابی تمیمہ. ان کے نام کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو تمیمہ کا نام کیسان تھا. گویا کہ ان کا نام ہے ایوب ابن کیسان السختیانی. یہ تابعی ہے. حضرت انس بن مالک سے آپ کی لقاء ثابت ہے. آپ کا انتقال سن ہجری 136 میں ہوتا ہے. ثقہ راوی ہے. تقریباً تمام ہی محدثین آپ سے روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں. عن ابی قلابہ، وہ بیان کرتے ہیں ابو قلابہ سے. ابو قلابہ ان کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عمر. عبداللہ بن زید بن عمر البصری. آپ بھی تابعی ہے. بے شمار صحابہ سے آپ کی لقاء ثابت ہے. حضرت انس اور ان کے علاوہ بھی صحابہ سے آپ روایت کو نقل کرتے ہیں. آپ کی وفات سن ہجری 104 میں بیان کی جاتی ہے. عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه وعنهم اجمعين
وہ بیان کرتے ہیں سیدنا خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کا تفصیل کے ساتھ پیچھے ایک ذکر ہو چکا ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، تین لوگ، من کن فیہ، تین خصلتیں جس میں پائی جائے، وجد حلاوت الایمانی، وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ تین خصلتیں جس میں پائی جائے وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثلاثن، یہ مبتدا بن رہا ہے، جبکہ مبتدا کا معرفہ ہونا چاہیے، مبتدا نکرہ نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر مبتدا کو نکرہ لایا گیا ہے، تو اس کا جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ثلاثن میں جو تنوین ہے، یہ تنوین عوض نہیں، تنوین تنکیر نہیں ہے، بلکہ تنوین عوض ہے۔ اصل میں ہے ثلاث خصال، بعض نے کہا خصال ثلاثن ہے، اور بعض نے کہا ثلاث خصال، تو یا تو یہ موصوف کے عوض میں ہے یا یہ مضاف الیہ کے عوض میں تنوین ہے۔ تو اس صورت میں یہ تنوین عوض ہونے کی وجہ سے یہ نکرہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، تو معرفہ اگرچہ نہ بھی ہو لیکن تنوین عوض کی وجہ سے وہ تخصیص پیدا ہونے سے معرفہ کے قریب قریب پہنچ گیا، لہذا اس کا مبتدا بننا صحیح۔ بعض حضرات نے کہا ثلاثن میں تنوین تعظیم ہے، عظمت والی، اور امام رضی فرماتے ہیں، کافیہ کے مشہور شارح ہیں، کہ اگر کہیں پر تنوین کے ساتھ مبتدا کو لایا جا رہا ہو اور تخصیص کا کوئی فائدہ وہاں پر حاصل ہو جاوے، تو اس صورت میں اس تنوین کو تنوین تنکیر نہیں کہیں گے، اور جب وہ تنوین تنکیر نہیں بلکہ تخصیص ہوگی تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہوگا۔ ثلاث من کن، لہذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ ثلاث من کن فیہ، جس میں تین خصلتیں پائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجد حلاوت الایمانی، وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر سی روایت میں فرما رہے ہیں کہ اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ ایمان اس کے اندر اور اس کے باطن، اس کے قلب و جگر میں کتنے درجہ ہے، تو اس کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ تین خصلتوں میں سے کتنی خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر تینوں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% ایمان اس کے ذہن و دماغ اور دل کے نہا خانے میں سرایت کر چکا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اتنا درجہ کم ہے۔ اب ہمارے شارحین فرماتے ہیں کہ حلاوت الایمان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حلاوتن کے معنی تو چاشنی کے آتے ہیں، میٹھا ہونے کے آتے ہیں، یہاں پر حلاوت سے کون سی حلاوت مراد ہے؟ اس لیے کہ حلاوت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حلاوت معنوی اور دوسری ہے حلاوت حسی۔ حلاوت معنوی کہتے ہیں کہ آدمی کا اپنے دل میں کسی چیز پر منشرح ہونا اور کسی چیز کو دل سے بہت اچھا محسوس کرنا، اسے کہتے ہیں حلاوت معنوی، جس کو قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اسی کو قرآن نے نور سے تعبیر کیا، اور یہاں پر اسی کو حلاوت سے تعبیر کیا جا رہا۔ اور حلاوت حسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کا اپنے زبان
اور اپنے منہ میں کسی چیز کو رکھنے کے بعد میٹھی چیز کا محسوس کرنا، یہ ہے حلاوت حسی۔ اب یہاں پر کون سی حلاوت مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں ابن ابی جمرہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرات فقہا، حضرات صوفیہ اور حضرات محدثین، یہ تین گروہ ہیں جو اس حلاوت کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ حلاوت سے حلاوت معنوی مراد ہے۔ حلاوت سے کیا مراد ہے؟ حلاوت معنوی۔ اب حلاوت معنوی کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ جب عبادت کرے تو عبادت کرتے وقت اسے اپنے دل و دماغ میں ایک قسم کی لذت محسوس ہو، اور وہ عبادت اس پر بوجھ نہ بنے، وہ عبادت اس پر کیا نہ بنے؟ بوجھ نہ بنے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آدمی ان تین صفات کا حامل ہو جاتا ہے تو مشکل سے مشکل حکم شرعی بھی اس کے لیے لذیذ بن جاتا ہے اور مزیدار بن جاتا ہے اور اسے میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ لہذا اس حلاوت سے حلاوت معنوی مراد ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین اور حضرات صوفیہ، ان کا یہ ماننا ہے کہ حلاوت سے یہاں پر حلاوت معنوی نہیں بلکہ حلاوت حسی ہی مراد ہے۔ حلاوت حسی ہی مراد۔ حضرات محدثین بھی اور حضرات صوفیہ اور اصحاب السلوک وہ بھی اس کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، دونوں حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، حلاوت حسی مراد ہے۔ کہا کیسے حلاوت حسی؟ کہا حلاوت اس حسی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ طاعت کرے تو اس طاعت میں اسے واقعتاً لذت محسوس ہوتی ہے، اس طاعت میں اسے واقعتاً لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسے ہی اس کا دل و دماغ سے مطمئن ہو جاتا ہے، کہا نہیں، جیسے آدمی کو میٹھا کھانے سے لذت محسوس ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے عبادت کرتے وقت بھی اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کے واقعات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو واقعتاً لذت محسوس ہوتی تھی۔ آپ نے حضرت بلال ابن ابی رباح کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت بلال جب اسلام لائے مکہ مکرمہ میں تو آپ کو مکہ کے سردار سزا دیتے تھے، گرم ریت اور بالو پر آپ کو لٹا دیتے تھے اور انتہائی وزنی پتھر کئی لوگ اٹھا کر آپ کے سینے پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یا تو لات و عزا پر ایمان لا یا پھر اس پتھر کو تیرے اوپر ہم رہنے دیں گے اور تو اسی حالت میں کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی سیدنا حضرت بلال ابن ابی رباح فرماتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہو سکتا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے بعد میں چل کر لوگوں سے کہا کہ جب میں کہتا تھا اللہ احد تو مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پتھر میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ احد کا جب لفظ میں بولتا تھا تو مجھے ایک قسم کی انرجی ملتی تھی، مجھے ایک قسم کی طاقت مل جاتی تھی، اور وہ پتھر میرے لیے ایک ٹنکے کی حیثیت اختیار کر لیتا تھا۔ تو فرما رہے دیکھو حضرت بلال ابن ابی رباح خود بیان کر رہے ہیں کہ اس کی لذت کو وہ محسوس کرتے تھے، اللہ کے نام کی لذت کیا کر رہے وہ محسوس کرتے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت بلال ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے گھر والے رونے لگے اور کہنے لگے واہ کربا۔ جب انہوں نے سنا تو یہ کہنے لگے واہ ترباح، ہائے خوشی۔ وہ رونے لگے اور یہ کہنے لگے، خوشی منانے لگے، کہا واہ ترباح نلقى الاحبة واصحابه، اور بعض روایت میں ہے القى غدا محمدا واصحابه۔ کہا کتنی خوشی کی بات ہے، مر کر جائیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے وہاں جہاں کر ملاقات کریں گے جنت میں۔ تو فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان پر بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، اس سختی میں انسان پر بڑے عجیب حالات گزرتے ہیں، مگر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی یاد نے محبت کی اس سختی کو بھی بلال سے اونچک لیا، اور حضرت بلال نے اس کو محسوس نہیں کیا، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت جس وقت جان نکل رہی ہے، اچھے اچھے لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں اور وہ اس وقت کہتے وا تربا، ہائے خوشی ہائے خوشی، تو خوشی منا رہے ہیں۔ کہا یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمے کی اور اللہ کے رسول کی محبت کو اس وقت واقعتاً محسوس کر رہے تھے، اسی لذت اور اسی حلاوت نے ان کے لیے موت کی سختی کو آسان کر دیا، اسی حلاوت نے ان کے لیے موت کی سختی کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں ایک مرتبہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں چوکیدار بنایا کہ بھئی ہم لوگ سب آرام کر رہے ہیں، تم لوگ دیکھو کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کرے۔ تو رات کا پہلا پہر تھا، پہلے پہر میں حضرت عباد بن بشر کی باری تھی، اور عمار بن یاسر سے کہا گیا کہ عمار بن یاسر آپ آرام کرو، آدھی رات میں دیکھوں گا، اور پھر اس کے بعد آدھی رات کے ختم ہونے کے بعد میں تمہیں جگا دوں گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر سو گئے، اور حضرت عباد بن بشر نے کہا کہ ابھی ایسے ہی رات میں بیٹھے بیٹھے کیا کروں گا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب دشمن طاق میں تھا، اس نے دیکھا کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی ہے اور وہ بھی عبادت میں مشغول ہے، تو اس نے تیر چلائے، عباد بن بشر کو آ کر وہ لگا۔ تو عباد بن بشر کہتے ہیں سورہ کہف کے پڑھنے میں ایسی حلاوت میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا جی ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی نماز کو ختم کروں۔ انہوں نے جاری رکھا، پھر اس کے بعد دوسرا تیر مارا اس نے، پھر بھی آپ نے پھر تیسرا تیر مارا، پھر اس کے بعد آپ کو ایسا ہوا کہ اگر میں اب نماز نہیں توڑوں گا تو ہو سکتا ہے دشمن سوئے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم آئے گی۔ تو حضور کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کہا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ سورہ کہف کو پورا کیے بغیر رکوع کروں، لیکن میں نے جلدی سے رکوع کیا اور عمار بن یاسر سے کہا کہ اس طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ عباد بن بشر یہ کیا کیا، اتنا خون آپ کو بہہ رہا ہے، آپ نے اٹھایا نہیں؟ کہا یہ تو ابھی بھی مجبوری میں اٹھایا، ورنہ مجھے سورہ کہف کی تلاوت میں ایسی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر حضور کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی نماز کو ختم نہ کرتا۔ تو یعنی ابھی بھی ختم کیا وہ صرف اس لیے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم نہ ہے۔ تو ان واقعات کی روشنی میں حضرت ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے، وہ فرماتے ہیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ لذت حسی ہے، لذت معنوی نہیں ہے۔ کہ یہ تو نچلا درجہ ہے لذت معنوی، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کو لذت محسوس ہونے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے حضرات صحابہ کے سینکڑوں واقعات ہیں جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ اور اس کے رسول سے اور اسلام کے تقاضوں سے محبت کرتا ہے تو استلزاز بالعبادہ، اس کا لفظ استلزاز بالعبادہ، وہ عبادت سے لذت کو حاصل کرتا ہے، وہ عبادت سے لذت کیا کرتا ہے؟ حاصل، باقاعدہ اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اور واقعتاً جو لوگ اس مقام اور مرتبے تک پہنچتے ہیں انہیں محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم عابدوں کے واقعات کو دیکھتے ہیں، محدثین کے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی رات دن بھر حدیث پڑھا رہا ہے اور رات بھر قرآن پڑھ رہا ہے، یہ استلزاز بالعبادہ کہ ان کو عبادت اور طاعت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے جس میں تین خصلتیں پائی جائیں۔ سب سے پہلے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ سے زیادہ محبوب اور کوئی نہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان کے ساتھ یہ دنیا کے جھمیلے لگے ہوئے، ہر طرف سے دنیا کی چیزیں انسان کو اپنی طرف چیخ چیخ کر پکار کر کہتی ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جا، مگر کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے
کہ اس چیز کے کرنے میں میرے خدا اور میرے رسول کا حکم کیا ہے، اور پھر اپنا نفس نہ چاہے کہ اسے کرے، اس کے باوجود اسے وہ انجام دے وے، اس کے باوجود کیا کر دے وے، وہ اسے انجام دے وے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ جیسے نماز صبح میں جلدی اٹھنا ہے، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، اللہ رب العزت کو بھی نماز تہجد پسند ہے۔ اب دل تو یہ کہتا ہے کہ ابھی تو نیند پوری نہیں ہوئی، شیطان انسان کو کہتا ہے نا نم فاللیل طویل، کہ میرے پیارے سو جا، ابھی تو رات بہت لمبی ہے۔ تو اس لیے اب ایک طرف نیند ہے اور ایک طرف تہجد ہے، تو انسان کیا کرے؟ کہا کہ اگر اس نے نیند کی بات پر لبیک کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حب اللہ اور اس کے حب الرسول یہ مغلوب ہے، اور نیند کی محبت یہ کیا ہے؟ غالب۔ اور اگر اس نے اس کو مات دے دی اور اپنے بستر سے دعا پڑھ کر کھڑا ہو گیا مسواک کرتے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے بستر سے کھڑا ہو کر دعا پڑھتا ہے تو شیطان جو 3 گانٹھیں لگائے ہو اس میں سے ایک کیا ہو جاتی ہے؟ کھل جاتی ہے۔ جب مسواک کرتا ہے تو ایک اور کھلتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو وہ حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہم تو وضو نہیں، غسل بھی کر کر آوے تو حشاش اور بشاش نہیں ہوتے۔ بہت سارے غسل کر کر آنے کے بعد بھی ایسے نماز میں سب سے آخر میں آتے، اور پھر اس کے بعد قاعدے آخر میں تو سونا بھی شروع کر دیتے۔ لا بھیا، ابھی تو آیا تھا، آنے کو مسجد میں دیر نہیں لگی۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ دلچسپی سے نہیں آیا، کہا کہ ابھی مرتا کیا نہ کرتا، وہاں سے نکلنے کے بعد کہیں اور تو جا نہیں سکتے، اس لیے کہ فیلڈنگ لگی ہوئی ہے، بلڈنگ میں تالا لگ گیا ہے، کلاس میں جا نہیں سکتا ہے، تو اب یہ مجبوراً مسجد میں آیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی خانہ پوری کے طور پر آیا، تو اب وہ نماز میں تو ہے مگر محبت اور دل سے نہیں بلکہ زبردستی ہے، اس لیے نیند آتی ہے، ورنہ نیند کیسی آتی؟ تو جن لوگوں کو نیند آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہم جاؤ کرہن لا طوعن، کہ وہ مسجد میں آئے ہیں کیسے؟ کرہن، وہ مسجد میں طوعن نہیں آئے۔ جو طوعن آیا وہ نہیں سوئے گا، اور جو کرہن آیا وہ سوئے گا۔ تو آپ بھی اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بھی آ کر سو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، کس نے بولا ہمیں کہاں آیا، میں تو دل سے آیا، لیکن وہ نیند نہیں پوری ہوئی تھی اس لیے۔ ارے نیند پوری رات نہیں سوتے تھے لوگ، 40 سال تک، 20 سال تک پوری رات نہیں سوتے تھے، ان کو کیوں نیند نہیں آئی؟ وہ استلذاذ بالطاعت، اطاعت سے لذت کو محسوس کہا۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، اس کے بعد تو ساری کے ساری نیند اور ساری غفلت اور سستی کیا ہو جانی چاہیے؟ اڑ جائے۔ فنبذوہ وراء ظہورہ، اس کو پس پشت ڈال کر مسجد میں کیا ہو؟ آدمی داخل ہو پوری چستی کے ساتھ، یہ اپنا ذہن بنا کر کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کو سستڑ کی عبادت پسند نہیں، عبادت میں سستی کی جاوے یہ اللہ کو پسند نہیں، لہذا اس بنا پر میں کیوں ایسی عبادت کروں جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ آدمی عبادت بھی کرے اور ساتھ میں بجائے ثواب کے انسان گنہگار ہو تو یہ تو حماقت کی بات ہے۔ لہذا آدمی کو ذہن کہ بھائی آ گئے بس ختم ہو گئی بات، ایسے آہستہ آہستہ شروع میں انسان پر وہ بوجھ بنتا ہے، لیکن جب اس چیز کو اپنے نفس کو اس کا عادی بنانے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے اسی میں لذت پیدا ہونا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی میں انسان تو ایسی لذت نہیں آ جائے گی، لذت کے آتے آتے وقت لگتا ہے، لذت کے آتے آتے کیا لگتا ہے؟ وقت لگتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حلاوت کب محسوس ہوتی ہے؟ جیسے آدمی کو سردی ہو گئی تو سردی والے کو آپ کیسا بھی عطر دے دو، وہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں، وہ کیا بولے گا؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں اس میں۔ ارے بھیا اس میں سب کچھ ہے، لیکن آپ کی ناک سڑی ہوئی ہے، اس کی قوت شامہ متاثر ہو گئی۔ اب ایک آدمی ہے،
اس پر اگر صفرا غالب آ جاوے یعنی بلغم غالب آ جاوے تو بلغم کے غلبے کی وجہ سے منہ کی لذت غائب ہو جاتی ہے. اب اس کو کوئی چیز کھانے کے لیے اچھی نہیں ہے، دوسرا بولتا ہے کتنی لذیذ ہے یار، بولتا ہے اچھی نہیں ہے، ارے جائے ارے بھیا سب بول رہے اچھی لگ رہی ہے. تو اب اس میں قصور کس کا ہوا؟ اس کی بیماری کی وجہ سے ہوتا. اسی طریقے سے اطاعت اور عبادت میں لذت کا محسوس نہ ہونا کہ بنفسی ہی عبادت میں تو لذت رکھی ہے لیکن آپ کو اس سے دلچسپی اور محبت نہیں ہے، لہذا اس بنا پر وہ لذت آپ کو محسوس نہیں ہے. جیسے بیمار کو محسوس نہیں ہوتی ہے ایسے ہی آپ کو بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انت مریض القلبی، کہ آپ دل کے بیمار ہیں، آپ کو اپنے دل کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب کسی کارڈیو کے پاس چلا جائے گا نہیں، کسی اللہ والے کے پاس جانے کی کیا ہے ضرورت ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دل کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، کہ کوئی بھی طاقت اس کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جانے پر قدرت نہ رکھے، اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے کیا ہو جاوے، وہ تیار ہو جاوے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور ان يحب المرء، وہ کسی سے محبت کرے، لا يحبه الا للہ، تو اس سے صرف اور صرف اللہ کے خاطر محبت کرے. الحب فی اللہ کیا مطلب؟ کہ دیکھو یہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے ساتھ جب تک کہ دوسرا انسان نہ ہو وہاں تک کہ اس کی طبیعت میں بوجھ محسوس ہوتا ہے. تنہائی سے اس کو لذت نہیں ملتی ہے، اس کو دوسرا انسان ساتھ میں ہو تو اسے اچھا لگتا ہے، اس کو بنایا ہی ایسا اللہ نے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی سے محبت کرنا یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. کسی سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ فطرت انسانی کا تقاضا. انسان کی فطرت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، مگر یہ محبت وہ کس سے کرے؟ تو فرمایا کہ وہ جس سے بھی محبت کرے وہ صرف اور صرف اس کے صلاح اور تقوی کو، اس کی نیکی کو دیکھ کر اس سے محبت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا اثر انسان پر بہت تیزی کے ساتھ منتقل ہوتا ہے. اگر وہ نیک کے ساتھ نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، حسن اخلاق کے حامل کسی انسان سے محبت کرے گا تو وہ نیکیاں اس کی طرف بھی کیا ہوگی؟ منتقل ہوگی. اور اگر وہ برے سے محبت کرے گا تو وہ برائیاں بھی اس کی طرف کیا ہوگی؟ منتقل. تو اس محبت کا تقاضا بھی وہی ہے کہ جب صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا تو وہی اعمال کرے گا جو اللہ کے لیے ہوں گے، اس لیے کہ جس سے محبت کر رہا ہے اس سے اسی خاطر محبت کر رہا ہے. اسی لیے ایک بزرگ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سمندر یا ندی کے کسی کنارے پر رہتے تھے اس طرف، اور اس کنارے پر بستی تھی. تو اپنی زوجہ سے انہوں نے کسی کام کے لیے بھیجا اس کو، اور وہ کنارے پر آتی ہے اور آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ نہ کوئی کشتی ہے اور نہ کوئی لے جانے والا ہے. تو وہ دوبارہ آ کر کہتی ہے کہ بھئی پار کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، اس سمندر کو یا اس ندی کو جا کر یہ کہو کہ اس بندے نے بھیجا ہے جس بندے نے اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہو. تو کہا کہ وہ زوجہ آتی ہے اور آ کر ایسا بولتی ہے تو وہ اس کو راستہ دے دیتی اور وہ اسے چل کر آتی ہے اپنا کام کر کر. کہا جب وہاں سے پھنسے اگر کوئی نہ ملے تو وہاں سے بھی ایسے ہی کرنا. تو پھر آنے کے بعد وہ بزرگ سے کہتی ہے کیا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب سے مجھے شعور آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک
میں نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف، کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا من کان للہ کان، تو مجھے یقین تھا کہ جب میں نے دل سے اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے تو یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہے، تو یہ کیوں میری بات نہیں مانے گا؟ تو اس لیے میں نے کہا سمندر کیا ہر چیز ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، اور جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے، حضرت سفینہ کا واقعہ مشہور ہے، شیر ان کو راستہ بتاتے ہوئے ان کے راستے پر کیا کر آیا، چھوڑ کر آیا۔ اسی طریقے سے حضرت بہت بڑے مجاہد تابعی گزرے ہیں، یہ اندلس کی طرف چلے گئے، شہر فاس جہاں پر واقع ہے، جہاں پر آج ٹیونس اور الجزائر جیسے ممالک، مسلمان ممالک آباد ہیں، تو وہاں پر وہ گئے تو بربر کا علاقہ تھا، تو وہ بربری لوگ جو تھے وہ بڑے جنگلی قسم کے لوگ تھے، تو ان کو مسلمانوں کو چھاؤنی کی ضرورت پڑی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جس جگہ پر چھاؤنی بنا رہے ہیں یہاں پر تو سانپ، بچھو اور شیر وغیرہ سب کچھ رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ تابعی کہتے ہیں رہے تو کیا ہوا، ہم کو کیا مطلب ان سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اونچے ٹیلے پر چڑھے اور کہا کہ جنگل میں جتنے بھی پرندے ہیں اور درندے ہیں اور جتنے بھی جانور ہیں کان کھول کر سن لیں، نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے لوگ ہیں، ہمیں اس جگہ کی ضرورت ہے، لہذا جب اپنے یہ جگہ چھوڑ دو یہاں سے۔ کہ ان کو ایسا یقین تھا اپنے اس بات پر کہ ان کے اصحاب کہتے ہیں یہ کوئی ایسی کہانی بنائی ہوئی نہیں، یہ حقیقت ہے، روایات صحیحہ سے ثابت ہے واقعہ۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ سانپ اپنے بچوں کو لے کر، شیر اپنے بچوں کو لے کر، بچھو اپنے بچوں کو لے کر اس جنگل سے سب نکل گئے اور سب وہاں سے کیا ہو گئے، چلے گئے۔ تو ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ تو اس لیے سمندروں کو دست تو دست دریابی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اس لیے حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ علاء ابن الحضرمی کے ساتھ ہم جب ارتداد کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ارتداد کا واقعہ پیش آیا، تو علاء ابن الحضرمی کو آپ نے یہ بنا دیا تھا، امیر بنایا، اور میں بھی اس لشکر میں تھا۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سب کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو لوگوں نے حضرت علاء ابن حضرمی سے شکایت کی کہ بھئی نہ تو جانور کو پلانے کے لیے پانی ہے، نہ خود پینے کے لیے پانی ہے، یہاں تک کہ جانور پانی کی تلاش میں ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے، اونٹ وغیرہ۔ تو علاء ابن الحضرمی نے کہا کہ اچھا، کہا گئے وہ ایک درخت کی اوٹ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھو قریب میں کہیں پانی ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سا بڑا ندی ہے جو 10-20 قدم کے اوپر موجود ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا، کب سے تو ڈھونڈ رہے تھے، دور دور تک کہیں کچھ ملا نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے، پانی پیا، سب کچھ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نشانی کے طور پر اپنی کوئی چیز وہاں چھوڑ دی کہ جب واپسی ہوں گے تو دیکھیں گے یہاں پر ندی ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں جب ہم واپس ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ میری چیز پڑی ہوئی، لیکن ندی نام کی کوئی چیز وہاں پر ہے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم دارین میں پہنچے، بحرین اور دارین 2 علاقے تھے، تو دارین میں جب ہم پہنچے تو کیا کیا، انہوں نے وہ پل بنایا ہوا تھا سمندر سے اس کنارے سے اس کنارے جانے کے لیے، تو اب ہم کو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ادھر جانا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پل توڑ دیے تاکہ ہم ان کی طرف جا سکے نہیں۔ تو کہا پھر علاء بن حضرمی نے مصلی بچھایا، اپنا کپڑا بچھایا اور 2 رکعت پڑھی اور کہا چلو سمندر میں کود پڑو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کنت فیہم، میں بھی اس لشکر میں تھا۔ کہا جو پیدل تھا وہ پیدل ہی سمندر پر چل پڑا، اور جو سواری پر تھا وہ اپنی سواری کے ساتھ سمندر پر چل پڑا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے پانی پر اپنے راستے کو پایا۔ کہا کہ ہمارے پاؤں تو گیلے ہوئے مگر ہم میں سے کوئی ڈوبا نہیں، اور ہم نے سمندر کو پار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی صحابی تھے، تو ان کا پیالہ گر گیا، تو دوسرے صحابی ان کے ساتھ ایسے ہی مذاق کرنے لگے کہ بھائی ایک مرتبہ سمندر پہ چلنے کی باری آئی، اس میں بھی پیالہ گرا دیا تم نے۔ تو کہا کہ وہ صحابی
کہتے کہ چارہ گر گیا، تو گرایا نہیں، میں نے گر گیا ہے، کہا کہ ابھی پانی کو کہوں گا لا کر دے دے گا. تو کہتے ہیں وہ پانی سے مخاطب کہتے ہیں کہ ارجعی، میرا جو برتن گرا ہے لاٹ. تو کہتے ہیں کہ ایک موج آتا ہے اور ان کا پیالہ دیکھ کیا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ کیسے کیسے لوگ اس لشکر میں ہیں. تو اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جب انسان محبت کرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. اس کے نظارے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، حضرات تابعین نے دیکھے، اور بھی بہت سارے اس سلسلے کے واقعات ہیں. ایک اردو میں بڑی اچھی کتاب میرے پاس تھی، پتہ نہیں کوئی لے گیا یا میں نے کہیں رکھ دی، یاد نہیں مجھے اچھی طرح سے. اس میں ایسے سب چیزیں بڑی اچھی لکھی تھی. برکات الصالحین نام ہے کتاب کا، برکات الصالحین. بہرحال تو اس میں اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. یعنی عام طور پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہی کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے سمندر کو پار کیا. اس میں لکھا ہے کہ حضرت اعلیٰ بن حضرمی سے بھی یہ واقعہ منقول ہے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے. تو بہرحال فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک بات. دوسرا وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے بھی محبت کرے. تیسرا وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، اور وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پھینکنے کو ناپسند کرے. یعنی کوئی آدمی کیا اس چیز کو پسند کر سکتا ہے کہ اس کو آگ میں دھکا مار دیا جاوے؟ نہیں پسند کرتا ہے. کہا اسلام اور ایمان کے ساتھ اسے ایسی محبت ہو جاوے کہ وہ کسی صورت میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاوے، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاوے، اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہو جاوے، عزت کی قربانی کے لیے تیار ہو جاوے، صلاحیتوں کی قربانی کے لیے تیار ہو جاوے، مگر ایمان کا سودا نہ کرے. یہ فتنوں کے زمانے میں بہت ضروری کہ آج چھوٹی چھوٹی اغراض دنیا کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کا کیا کر لیتا ہے، سودا کر بیٹھتا ہے. اپنی کوئی منصب کے چکر میں، کوئی کس کے چکر میں، کوئی مال کے چکر میں، کوئی دنیا کے چکر میں. عوام تو عوام، جاہل تو جاہل، علماء بھی اس فتنے میں کیا ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی ٹوٹ کر اپنے دین کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جاوے مگر کسی بھی صورت میں اسلام کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے تیار نہ ہو. کہ بھائی ساری چیزیں جا سکتی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ایمان اور اسلام کا کیا کروں، سودا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ الایمان مفتاح الجنہ. آپ نے ایمان کا سودا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت کی کنجی کو پھینک دیا. سیدھی سی بات ہے. ارے بھائی ایمان ہوگا تو جنت میں جائے گا نا. اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو چاہے کتنی دنیا مل جاوے، چاہے کتنے مناصب مل جاوے، کچھ بھی مل جائے. فرعون کے پاس خزانے کم تھے، حضرت والا سونے کے پلنگ پہ سوتے تھے اور حضرت اعلیٰ سونے کے برتن میں کھاتے تھے، مگر کیا کام لگا کچھ. قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ڈھکیل دیا ہم نے اس کو. کہاں پر؟ سمندر میں. کہا بہت اوپر جاتا تھا. انا ربکم الاعلی کہتی تھی. آگے اب بتا بھی کون سا انا ربکم الاعلی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی منصب، مال، دولت، کوئی بھی چیز یہ انسان کے کام نہیں آتے ہیں. انسان کو اگر کوئی چیز دنیا اور آخرت کی کامیابی میں کام آ سکتی ہے تو وہ ہے اس کا ایمان. یہ حقیقی معنی میں کام آنے والی چیز ہے. دوسری چیزیں اگر کام بھی آئے گی تو وہ سب کیسی ہوگی؟ عارضی. منصب کیسا ہوگا؟ عارضی. مال کیسا ہوگا؟ عارضی. اگر موت تک بھی رہا، موت کے بعد تو نہیں رہے گا نا، اس کے بعد تو ورثہ میں کیا ہو جائے گا؟ تقسیم. تو جتنی بھی چیزیں ساری عارضی ہے، لیکن ایمان ایک شے دائمی ہے جس کا فائدہ اسے دنیا میں تو ملتا ہی ہے مگر آخرت میں تو اسی کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا فائدہ نہیں. کہاں اس اہمیت کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد اپنا سب کچھ اسی کے خاطر. تو کہا کہ جیسے انسان اپنے آپ کو آگ میں پھینکنے کو پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب تشبیہ دی. حضور نے آگے سے کیوں تشبیہ دی؟ حضور نے ایسا نہیں کیا جیسے کہ انسان مرنے کو اس لیے تشبیہ دی کہ آپ نے اپنے آپ کو ایمان پر استقامت کے ساتھ جما دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم النار یعنی جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا.
اگر آپ اپنی جان کو بچانے کے خاطر کس میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہے، آگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کو دھکا مار دیا جاوے، تو کہا اگر آپ نے ایمان کا سودا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیل دیا۔ ایمان کا سودا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو جہنم میں کیا کر دیا؟ ڈھکیل دیا۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی صورت میں بھی وہ اس چیز کو پسند نہ کرے کہ وہ ایمان کا سودا کرے۔